بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے بچے کے اخلاق درست کرنے والے وسائل سے متعلق بات چل رہی تھی، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 وسائل ذکر کیے تھے۔ نمبر 1 ذہن سازی، نمبر 2 ڈرانا اور نقصانات بتانا، اور تیسرا اہم وسیلہ ربط اور تعلق۔ پہلے 2 سے متعلق بات گزر چکی تھی، اب تیسرے وسیلے یعنی ربط اور تعلق سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ بچہ اگر عقل اور سمجھ کی عمر کو پہنچنے کے ساتھ ہی اعتقادی رابطہ سے مضبوطی سے منسلک ہو، روحانی، فکری، تاریخی اور معاشرتی رابطہ سے مربوط ہو، اور اس حالت میں جوان ہو تو واقعتاً وہ ایمان و تقوی میں بڑھے گا، پلے گا۔ اس کے پاس عقیدہ ربانی کی ایسی قوت ہوگی جس کے سبب وہ خواہشات پر فتح یاب ہو کر حق و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ عقیدہ و افکار اور روح کے ربط سے زیادہ عظیم رابط اور کیا ہوگا؟ مرشد ربانی اور شریف ساتھی کی صحبت اور رفاقت سے بڑھ کر اور کیا صحبت ہوگی؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے طریقے اور کردار سے بڑھ کر کس کا کردار ہوگا؟ اس لیے مربی کو بچے کا رابطہ عقیدہ سے مضبوط کرنا چاہیے، عبادات سے وابستہ رکھے، کسی مرشد و بزرگ سے اس کا تعلق جوڑے اور اچھی صحبت سے جوڑ لگائے۔ دین کا کام کرنے والوں، مسجد، ذکر خداوندی، مراقبہ اور تلاوت قرآن سے اس کا رابطہ رکھے، سیرت اور سلف صالحین کی تاریخ سے اسے مرتبط رکھے۔ اس کے لیے اس کتاب کی قسم ثالث کی بحث ارتباط و ربط کا قاعدہ پڑھیے۔ بچے کی اصلاح اور کردار سازی میں ایمانی تربیت کا بڑا دخل ہے، اس لیے اگر اس میں خوف خدا تو وہ کسی غلط جگہ نظر نہیں ڈالے گا، کوئی مادی چیز اسے بہکا نہ سکے گی، برے ساتھیوں کے دام سے، اس کے جال سے بچے گا۔ اسلام فرد کی اصلاح نفس انسانی کی اندرونی اصلاح سے کرتا ہے۔ اسلام اصلاح و تربیت کی ابتدا ضمیر کی پاکیزگی، وجدان کی آراستگی اور شعور کی لطافت سے کرتا ہے۔ اس میں ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے شعور کو اجاگر کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات ربط اور تعلق، اور بچوں کا ربط اگر دین کے ساتھ ہوگا تو اس میں مضبوطی آئے گی، اس میں کردار نکھرے گا اور اس کا ضمیر، باطن، ظاہر سب اجلا ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد کے احکام سکھانا۔ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو مربیوں اور والدین کو اسے شرعی احکامات، شریعت کے احکامات سکھانا چاہیے۔ اس تعلیم دینے میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں، دونوں شرعاً مکلف ہیں۔ بچے کو یہ بتائے کہ بالغ ہونے پر انزال یا احتلام کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، اس سے وہ شرعی طور پر مکلف بن گیا ہے، اس پر وہ تمام احکامات لازم ہو گئے جو بڑوں پر لازم ہیں۔ لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو اسے بتلا دیجئے کہ اگر سوتے میں احتلام ہو جائے، لڑکیوں کو، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو اس لیے لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ اگر سوتے میں احتلام ہو جائے اور جاگنے کے بعد کپڑوں پر منی کے نشانات ہوں تو وہ بالغ اور شرعی احکام کے مکلف ہو گئی ہے، وہ غسل کرے، پردہ کرے اور تمام فرائض ادا کرے، اور اسے ماہواری کے احکامات بھی بتلائیے۔ یہ بھی بلوغ کی علامت ہے۔ قضا کرے گی، نماز کی نہیں۔ البتہ روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ ان ایام میں عورت کے لیے مسجد جانا، طواف کعبہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ان ایام میں شوہر بیوی سے ناف سے گھٹنے تک کے حصے سے بغیر کسی اس کپڑے کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
ہاں اگر کپڑا بیچ میں حائل ہو تو پھر اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے تو نفع اٹھا سکتا ہے۔ حالت حیض و نفاس میں تلاوت قرآن بھی منع ہے، بسم اللہ الحمدللہ کہہ سکتی ہیں، اور اگر حائضہ ہو تو تعلیم کی غرض سے ایک ایک حرف کر کے تعلیم دے سکتی ہے، یعنی اگر وہ معلمہ ہے اور زیادہ چھٹیاں کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو تعلیم کی غرض سے پوری آیت تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اس آیت کے ٹکڑے کر کر کے پڑھ سکتی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، تو ایک ایک لفظ کر کے وہ تعلیم دے سکتی ہے۔ بے وضو، جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کا بغیر کپڑے کے چھونا منع ہے، اور اس کپڑے کے ساتھ جو اس کے ساتھ سلا ہوا نہ ہو پکڑ سکتے ہیں، یعنی جس طرح غلاف ہے وہ اس کے ساتھ سلا ہوا ہوتا ہے تو اس کپڑے کے علاوہ اگر کوئی اور کپڑا ہو تو اس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ جنبی کے لیے بھی نماز پڑھنا حرام ہے، مسجد میں جانا اور طواف کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، البتہ مرد یا عورت جنبی ہونے کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی وقت کم ہونے پر سحری کھا لے، بعد میں غسل کر لے، جس کپڑے پر منی لگی ہو اس کپڑے کا دھونا ضروری ہے۔ شادی، اللہ تعالیٰ نے انسان میں بے شمار خواہشات کے ساتھ ایسے جذبات بھی پیدا کیے جو انسان کی نسل کو باقی رکھیں، اور ایسے احکام اور قوانین نازل فرمائے جو ان خواہشات اور جذبات کی حاجت روائی کے لیے اور ان کی نمو اور بقا اور استمرار کے ضامن ہیں۔ چنانچہ شادی کا نظام مقرر کیا جو در حقیقت ان کی اس فطری خواہش کی تکمیل ہے جو دوسری جنس کی طرف ہوتی ہے، تاکہ انسان جنسی فطرت اور طبی جذبات کے ساتھ صحیح مناسبت اور اہتمام سے درست طریقے سے مل سکے، زندگی کے مصائب اور شہوات کی برانگیختی اور فطری جذبات سے متاثر نہ ہو۔ شادی کی حکمت سے تعلق رکھنے والے حقائق کا دو چیزوں سے تعلق ہے: جنس کے بارے میں اسلام کی رائے اور اللہ تعالیٰ نے شادی کا نظام کیوں مقرر فرمایا۔ نمبر 1، شادی سے متعلق اسلام کی رائے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ دین اسلام میں انسان کے فطری جذبات کا خیال رکھا گیا ہے، جس کی غرض یہ ہے کہ انسان کے جذبات اور خواہشات کو پورا کیا جائے تاکہ کوئی شخص اپنی فطری حدود کو نہ پھلانگے اور ایسے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرے جو اس کی فطرت کے ساتھ متصادم ہو، بلکہ اسلام کے مقرر کردہ سیدھے راستے پہ چلے جو شادی کا راستہ ہے۔ دین اسلام نے عبادت کے لیے فراغت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شادی سے اعراض کو، یعنی شادی سے بچنے کو، شادی سے دور رہنے کو حرام قرار دیا ہے، خصوصاً کہ جب شادی پر قدرت بھی ہو اور اس کے اسباب اور وسائل بھی مہیا ہوں، بلکہ اسلام نے ایسی دعوت رہبانیت سے سختی سے روکا ہے کہ وہ شادی نہ کرے اور مجرد زندگی گزارے اور صرف عبادت میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت سے اور ایسی رہبانیت سے سختی سے روکا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، یعنی خود بھی شادیاں فرمائیں تو اپنے عمل سے اس پر ابھارا اور اس سے اعراض کرنے والوں پر غصہ کا اظہار فرمایا۔ نمبر 2، اسلام جنس کے بارے میں بڑا مناسب نظریہ پیش کرتا ہے، شادی اور ہم بستری کو اعمال صالحہ میں شمار کرتا ہے اور اس پر اجر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی شادی کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو یہ نیک اعمال میں سے شمار ہے اور اس پر اجر کا وعدہ ہے۔ عورت سے خواہش پوری کرنے پر صدقہ کے اجر سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہر وقت اسی میں لگا رہے اور بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ فرائض منصبی اور جہاد فی سبیل اللہ اور دینی مہمات سے غافل ہو جائے۔ اسلام ایک متوازن طاقتور آدمی تیار کرنا چاہتا ہے اور ہر حقدار کو اس کا حق دلاتا ہے۔ اگر کسی موقع پہ اسلام جہاد یا دعوت اللہ سے متعلق کسی امر کا اس کی دنیاوی ضرورت یا بچوں یا مال کی حاجت سے تصادم ہو تو ایسے موقع پہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ جہاد اور دعوت اللہ کو ہر دنیاوی ضرورت اور حاجت شخصی منفیات، خاندانی اور وطنی تقاضوں پر مقدم رکھے۔ یعنی اگر دونوں معاملات سامنے ہوں تو اسلامی معاملات کو ترجیح دے، ذاتی اور شخصی منافع کو خاندانی اور قومی تقاضوں کو
بعد میں پورا کرے۔ اس لیے کہ اسلامی معاشرہ کو قائم رکھنا مسلمان حکومت کی مضبوطی اور بھٹکتی انسانیت کی رہنمائی سب سے بڑی غایت، سب سے بڑا مقصد ہے۔ سلف صالحین نے جہاد کو ہر ذاتی مصلحت اور شخصی منفعت پر مقدم رکھا۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی پہلی رات کو اعلان جنگ ہوا، غسل بھی نہ کر سکے اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نہایت حسین بیوی کو والد کے کہنے پر اس لیے طلاق دی کہ ان کی وجہ سے جہاد میں سستی ہونے لگی تھی۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں جہاد سے واپس لوٹے۔ دونوں بیویاں باغ میں خیموں میں موجود تھیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول دھوپ اور گرمی میں ہوں، اور ابو خثیمہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ اور گرمی میں ہوں اور ابو خثیمہ ٹھنڈی چھاؤں، تیار کھانوں اور خوبصورت بیویوں میں، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ چنانچہ اسی وقت اونٹ پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تو یہ واقعات اللہ کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کر دیتے تھے۔ یہ حضرات جن کے تذکرے گزرے، صحابہ اکرام، سلف صالحین، وہ ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ، دعوت اللہ کے وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا مالک بنایا، حکومت دی، اور اگر ایسا نہ کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا، جو راہ راست سے ہٹے گا، نقصان اٹھائے گا۔ آج بھی جو مسلمان باوجود وسائل کے رکھنے کے، جب وہ حق کے راستے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو باوجود حکومت کے وہ نہ صرف خود گناہ گار ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ذلیل اور خوار ہوں گے، بلکہ جو ان کے ساتھ متعلقین ہیں وہ بھی اس ذلت میں پڑیں گے۔ پہلے زمانے میں ضرورت پڑنے پر عورتیں حجاب اور حدود کے دائرے میں رہ کے جہاد میں شریک ہوتی تھیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے اور بیماروں اور مقتولین کو مدینہ منورہ پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 غزوات میں شریک رہیں، سامان کی حفاظت، زخمیوں کا علاج اور بیماروں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ مسلمانوں کی شکست پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تلوار لے کر لڑی اور تیر بھی مارے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی بھی تھی، انہوں نے ایک یہودی کو قلعے میں گھومتے دیکھ کر لکڑی سے مارا۔ دعوت تبلیغ کے سلسلہ میں مردوں کی طرح عورت پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو جہاد ان پر بھی لازم ہوتا ہے۔ اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا نظام کیوں مقرر فرمایا؟ تو قسم اول میں شادی ایک معاشرتی مصلحت کے عنوان کے تحت اس کی حکمت بیان کر دی، یاد دہانی کی خاطر اہم فوائد مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ نسب کی حفاظت رہے، معاشرے کا اخلاقی بے راہ روی سے محفوظ رہنا، میاں بیوی کا مل کر خاندان کی ذمہ داری اٹھانا، دونوں کا اس کا ذمہ دار رکھوالا ہونا، معاشرے کا بہت ساری بیماریوں اور آفات سے محفوظ رہنا، نفسیاتی اور روحانی سکون ملنا، نیک صالح ذریت پیدا ہونا۔ لہذا بچے کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے شادی میں اس کی معاونت کیجیے۔ اس پر پیسہ خرچ کرنے پر آپ کو اجر ملے گا اور عزت و آبرو بھی محفوظ ہو جائے گی۔ آپ کا پیسہ اس سے بہتر اور کس جگہ پر خرچ ہوگا؟ مرنے کے بعد یہ روپیہ پیسہ اولاد ہی کے کام آئے گا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی ان پر خرچ کر دیجیے۔ اولاد اور اہل و عیال پر خرچ کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں اس بات کا دھیان رہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش اور اسراف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ثواب کے بجائے سراسر گناہ ہے۔
بچے کے لیے نیک بیوی تلاش کیجیے جو اس کی فرما بردار ہو اور اس کی عزت اور آبرو کی محافظ بنے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے تو اس کے نیک اور صالح بننے کی دعا مانگیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے جو 3 اقسام تھیں ان میں سے 2 قسمیں مکمل ہو چکی ہیں، اب یہاں سے تیسری قسم کا آغاز ہوگا انشاءاللہ العزیز، وہ اگلی نشست میں عرض کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔